السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم جماعت دہم کی نئی درسی کتاب میں دی گئی غزل نمبر 4 کے سلسلے کے آخری شعر کی تشریح کریں گے، جو کہ شعر نمبر 6 ہے۔ لیکن یہ اس غزل کا مقطع نہیں ہے، کیونکہ مقطع کے اصولوں پر یہ پورا نہیں اتر رہا۔ یہاں پر شاعرہ نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا، اور چونکہ 5 شعر ہو چکے ہیں تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس غزل کی شاعرہ ہیں محترمہ زہرا نگاہ صاحبہ۔ تو شعر نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت شعر۔ منصف کے لیے اذن سماحت پر ہے پہرے، منصف کے لیے اذن سماحت پر ہے پہرے، اور عدل کی زنجیر میں جھنکار بہت ہے۔ اور ہر لغت کے لیے جو الفاظ ہیں، منصف کا مطلب ہے انصاف کرنے والا یعنی جج، اذن کا مطلب ہے اجازت دینا، سماعت سننا، پہرے پابندی، اور عدل کا مطلب ہے انصاف، اور زنجیر لوہے کی بنی ہوئی چین، جھنکار شور کھنکھناہٹ۔ اذن سماعت جب یہ لفظ اکٹھا آئے گا تو سننے کی اجازت یا پرکھنے کی اجازت دینا کسی چیز کو، یعنی سننے کی اجازت دینا۔ اور مفہوم ہے اس شعر کا، انصاف کرنے والوں کو انصاف کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان پر پابندیاں ہیں، اور ہر طرف چرچا کیا جا رہا ہے کہ ہر ایک کو انصاف مل رہا ہے۔ یہاں پر شاعرہ نے بڑی آسان سی ایک بات کی ہے جو آج کل کے بچوں کو بالکل بہت اچھے سے سمجھ آنی چاہیے، یعنی کہ جو انصاف کرنے والے لوگ ہیں یا جو انصاف کرنے والے ادارے ہیں، ان کے اوپر بے شمار پابندیاں ہیں، وہ انصاف نہیں کر پاتے آزادی سے، لیکن دوسری طرف یہ ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ انصاف عام ہے اور ہر ایک کو آسانی سے یہ دستیاب ہے اور اس پہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کی تشریح کی جانب۔ تو محترمہ زہرا نگاہ، جن کا انداز سخن سادہ اور سحر انگیز ہے، جس میں جدید کلاسیکی روایات کا امتزاج پایا جاتا ہے، اور ان کی شاعری میں عورتوں کے جذبات، احساسات، مسائل اور بے بسی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ سماجی عدم مساوات پر بھی طنز نمایاں نظر آتا ہے ان کی شاعری میں۔ زیر نظر شعر میں شاعرہ ایک بہت بڑی معاشرتی کمزوری پر طنز کرتی نظر آتی ہیں کہ بظاہر بہت چرچا کیا جاتا ہے کہ انصاف عام ہے اور اس کا اصول آسان ہے اور انصاف ہر ایک کو میسر ہے، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے۔ اور ایک حوالہ کا شعر دیکھیے۔ فیصلہ لکھا ہوا رکھا تھا پہلے سے، آپ کیا حق عدالت میں دکھائی دیں گے؟ اور میرا خیال اچھے طریقے سے آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی، اس کی شعر سے مزید وضاحت ہو گئی ہوگی۔ تو اس شعر کے پہلے مصرعے میں، جس کی ہم تشریح کر رہے ہیں، پہلے مصرعے میں منصف کی اذن سماحت پر پہرے کے کئی معنی نکلتے ہیں۔ اول پہلو یہ ہوگا اس کی تشریح کا کہ جب غیر جمہوری طاقتیں یا طاقتور لوگ انصاف کرنے والے اداروں اور ججز کے اوپر پابندیاں لگا کر انصاف پر مبنی فیصلے نہیں کرنے دیتے، اور دوسرا اس کا یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ انصاف کا عمل اتنا مہنگا ہے کہ عام آدمی اپنی مالی مشکلات کی وجہ سے انصاف تک اس کی رسائی ممکن نہیں، وہ انصاف سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور تیسرا ہم اس کا، کیونکہ انصاف میں جو چیزیں مشکلات پیش آتی ہیں ان سب کو ہم ذکر کریں گے، تو تیسرا معنی یہ نکلتا ہے کہ انصاف کے اصول کا عمل طویل ہے اور انسان کا صبر جواب دے جاتا ہے۔ تو دوسرے مصرعے میں عدل کی زنجیر میں جھنکار بہت ہے میں شاعرہ نظام عدل کی ظاہری چمک دھمک پر تنقید کر رہی ہے۔ زنجیر کا لفظ بتاتا ہے کہ عدل کا نظام آزاد نہیں ہے بلکہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور جھنکار کا لفظ بتا رہا ہے کہ نظام عدل کی شہرت ہے کہ یہ بہت زبردست اور پائیدار ہے، یعنی اس کے صحیح ہونے کا دکھاوا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، مقصد یہ کہ عدل کا نظام بظاہر خوبصورت دکھائی دیتا ہے، لیکن دراصل اس میں بہت سی خامیاں ہیں۔ یہ شعر قاری کو نظام عدل کی اصلاح کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اور ایک خوبصورت شعر دیکھیے۔ وہی قاتل وہی منصف عدالت اس کی وہی شاہد، بہت سے فیصلوں میں اب طرف داری بھی ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ شعر پسند آ گیا ہوگا جتنا یہ خوبصورت شعر تھا۔ اس کی تشریح بہت لمبی نہیں میں نے کی تاکہ آپ کو، چونکہ اسٹوڈنٹ لکھتے بھی ہیں تو ان کو مشکل نہ ہو، لیکن آپ اس کو سمجھ کے
اچھی طرح سے مزید خوبصورت اس کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔